قانون اور انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بنیادی مسودے کی منظوری دے دی۔ مجوزہ ترامیم کا مسودہ کل سینٹ میں رپورٹ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کے سربراہ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کمیٹی نے کچھ ترامیم کا اختیار انہیں اور وزیر قانون کو دیا ہے۔ پی ٹی آئی، جے یو آئی، پی کے میپ اور ایم ڈبلیو ایم کی جانب سے آج کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تحریک انصاف 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتی ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اعلان، کہا سب کچھ استثناء کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا سب سے بڑا زہر ٹرانسفر آف ججز ہے۔ حکومت خود ہی آئینی عدالت کے ججز تعینات کرے گی اور خود ہی اپنے حق میں فیصلے لے گی۔ تحریک تحفظ آئین کے چیئرمین محمود اچکزئی کا ملک کی تحریک چلانے کا اعلان، کہا آج رات سے تحریک شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں 7 نومبر کو ختم ہوا۔ طے شدہ دورانیہ کے باوجود افغان حکومت نے دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے ہر بار تحمل کا مظاہرہ کیا۔ طالبان حکومت نے دہشت گرد عناصر کو پناہ دے کر ان کی سرگرمیوں کو فروغ دیا۔ یہ مسئلہ انسانی ہمدردی کا معاملہ نہیں۔ پاکستان نے بار بار دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا، لیکن طالبان نے اکثر غلط بیانی یا لا تعلقی کا حوالہ دیا۔ پاکستان نے ترکی اور قطر کے مخلصانہ ثالثی کے مثبت اقدامات کو سراہا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر حقائق اور میرٹ پر مبنی ہے۔ غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال کو سفارتی مہارت اور اخلاقی برتری سے سنبھال رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے تعطل کی وجوہات منطق اور شواہد کے ساتھ واضح کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ درج۔ ریاستی اداروں کے خلاف بیان پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 15 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبے میں 3 سے زائد افراد کی عوامی اجتماع پر جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازے اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ قومی ایئر لائن کے ایئر کرافٹ انجینئرز کے احتجاج کا چھٹا روز۔ قومی ایئر لائن کی 9 پروازیں منسوخ، 18 تاخیر کا شکار۔ قومی ایئر لائن کی ملکی بین الاقوامی 18 پروازیں 3 سے 10 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ این سی سی آئی اے کے سینئر افسران کے خلاف اسلام آباد کے غیر قانونی کال سینٹر سے کروڑ روپے بھتہ لینے کا مقدمہ درج۔ ایڈیشنل ڈائریکٹرز این سی سی آئی اے راولپنڈی سمیت 13 افسران، کال سینٹر سے ڈیل کرانے والا شخص اور غیر ملکی شہری بھی نامزد۔ مرکزی ملزم ڈائریکٹر این سی سی آئی اے سندھ بھی رہ چکا ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے 15 ملین روپے ماہانہ وصول کیے جاتے تھے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کی ٹیم رقم فرنٹ مین کے ذریعہ وصول کرتی۔ ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک 120 ملین روپے وصول کیے گئے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں کال سینٹر پر چھاپہ مار کر ایس ایچ او نے 40 ملین روپے میں ڈیل کی۔ مئی 2025 میں نئی ٹیم راولپنڈی آفس میں تعیناتی ہوئی۔ اس ٹیم نے بھی ماہانہ 15 ملین روپے بھتہ لینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ راولپنڈی میں ایک کال سینٹر پر چھاپہ مار کر 14 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا۔ سب انسپکٹر نے فرنٹ مین کے ذریعے غیر ملکی شہری کی بیوی سے رابطہ کیا، شوہر پر تشدد کیا اور ویڈیو بیوی کو بھیجی۔ خاتون نے شوہر کی بازیابی کے لیے 8 ملین روپے فراہم کیے۔ باقی 13 غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے 12 ملین روپے وصول کیے گئے۔ منظوری کے بغیر ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر میٹر کیسے لگا لیے؟ نیپرا نے وزارت توانائی اور ڈسکوز کے سربراہان سے جواب طلب کر لیا۔ ذرائع نیپرا کے مطابق بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے ریگولیٹر کی لازمی منظوری کے عمل کو نظر انداز کر دیا۔ ڈسکوز نے خود ہی نارمل میٹر کی قیمت 5,000 اور اے ایم آئی میٹر کی قیمت 20,000 روپے مقرر کر دی۔ وزارت توانائی نے بڑے پیمانے پر اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عالمی کاپ 30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئیں۔ مریم نواز کاپ 30 کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری کے اپنے ویژن اور اقدامات پر خطاب کریں گی۔ کلائمیٹ ریزیلینس، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ اور فروغ کا اپنا ویژن اجاگر کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ برازیل میں کاپ 30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو روندا جا رہا ہے. طاقتور لوگوں نے ہمیشہ آئین کو پامال کیا. 12 نومبر کو امن و امان کے حوالے سے جرگہ منعقد ہو رہا ہے. جرگہ دہشت گردی کے ناسور سے نجات کا ذریعہ بنے گا. وزیر اعلیٰ نے BRT پشاور کا دورہ بھی کیا. ٹکٹ لے کر بس میں سفر بھی کیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نئے روٹس کا آغاز کر رہے ہیں جن میں باڑہ کا روٹ بھی شامل ہے. 50 نئی بسیں منگوائی گئی ہیں. مزید 50 بسیں منگوانے کا فیصلہ کیا ہے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش. لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب. پاک بحریہ کے چاک چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے مزار پر پھول رکھے, فاتحہ پڑھی. ایئر وائس مارشل رانا آصف کی مزار اقبال پر حاضری, پھول رکھے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے. GOC میجر جنرل عاطف بشیر کی بھی مزار اقبال پر حاضری, پھول رکھے. ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا پاکستان اور ایران میں یوم اقبال پر عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت. کہا اقبال اسلام کی روح اور فارسی ادب کی خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی فارسی زبان پر مہارت نے ایران اور پاکستان کو فکری طور پر جوڑا. علامہ اقبال کا ایمان اور اتحاد کا پیغام آج بھی دنیا بھر میں گونجتا ہے. اقبال قوموں کو عزت, خودداری اور اخلاقی قوت کی راہ دکھاتے ہیں. انہیں فخر ہے کہ ایران نے آج کا دن یوم اقبال قرار دیا. وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارک کا لاہور کی نجی یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب. کہا نوجوان اس ملک کا روشن مستقبل ہیں. نوجوانوں کو مہارتوں سے لیس کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے ہنر اور تخلیقی صلاحیتوں کی دنیا معترف ہے. ہنرمند نوجوان ہی پاکستان کے مستقبل کی بہترین سرمایہ کاری ہے. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا گولڑا ریلوے اسٹیشن اور ریلوے میوزیم کا دورہ. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے نیٹلی بیکر کو اسٹیشن اور تاریخی میوزیم کا دورہ کرایا. میوزیم میں رکھی 19ویں اور 20ویں صدی کی امریکی ساختہ ریلوے مشینری اور آلات نے نیٹلی بیکر کی خاص توجہ حاصل کی. حنیف عباسی نے کہا کہ لاہور, راولپنڈی, کراچی اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشنز کو جدید طرز پر اپ گریڈ اور ڈیجیٹائز کیا جا چکا ہے. پاکستان ریلوے نے اپنی تاریخ کا پہلا سیف اینڈ سمارٹ ریلوے اسٹیشن راولپنڈی میں قائم کیا ہے. نیٹلی بیکر نے ریلوے میں جاری اصلاحاتی اقدامات کو سراہا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سعودی عرب کا دورہ. سعودی افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی سے ملاقات. بدلتے عالمی اور علاقائی حالات اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ کے امکانات پر گفتگو. عسکری قیادت کا دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. جنرل ساحر شمشاد مرزا کو پاک سعودی عرب تعلقات مضبوط بنانے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کی ہولناک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. اپوزیشن 27ویں ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دے. ترمیم دینی, آئینی, جمہوری, سماجی اور سیاسی اعتبار سے غلط اور شرمناک ہے. گورنر پنجاب سلیم حیدر کی کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کی CEC میں جو فیصلے ہوئے وہ 27ویں ترمیم سے متعلق تھے. پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کا حکومت سے 2-3 شقوں پر اتفاق رائے ہے, باقی بہت ساری شقوں پر اختلاف رائے ہے جس پر بات ہونی ہے. حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی. اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں, غزہ پٹی کے علاقے جبالیہ اور خان یونس میں حملے, مزید 1 فلسطینی شہید, 5 زخمی ہوئے. غزہ میں ملبے سے 6 فلسطینیوں کی لاشیں بھی مل گئیں. اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں حملہ, 1 شخص شہید. برازیل کی ریاست پرانا میں طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی. شہری دفاع کے مطابق 6 افراد ہلاک, 750 زخمی ہو گئے. گھروں کی چھتیں اڑ گئیں, بجلی کے کھمبے گر گئے, کئی عمارتوں اور پیٹرول پمپوں کو نقصان پہنچا. امدادی کارروائیاں اور ریسکیو کا عمل جاری. 10ویں تھل جیپ ریلی کا رنگا رنگ میلہ اختتام پذیر ہو گیا. تجربہ کار ڈرائیور صاحبزادہ سلطان اور نادر مکسی پریپیڈ کیٹیگری جیتنے میں ناکام. فیصل شادی خیل نے تمام ریسرز کو پیچھے چھوڑ دیا. نادر مکسی دوسرے اور محمد رضا سعید تیسرے نمبر پر رہے. خواتین کی پریپیڈ کیٹیگری میں سلما خان نے سب سے کم وقت میں ٹریک مکمل کر کے جیت اپنے نام کی.
اور وزیر اعظم کا حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم کی منظوری میں تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا وفاق کی مضبوطی، ملک کے وسیع مفاد اور صوبائی ہم آہنگی بڑھانے کے لیے سب اتحادیوں نے مل کر کوشش کی۔